جو ترازو میں اگر آپ تولیں ان تمام معاملات کو، تو دیکھیں کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کا وزن اب آگے چل کے کتنا پڑنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر کتنا پڑنے والا ہے، جو اب تک ثابت ہوتا رہا ہے کہ اسرائیلی لابی وہ سابقہ ادوار میں اس کا وزن بڑھتا رہا ہے، اس کا پلڑا زیادہ بھاری پڑتا رہا ہے۔ اس مرتبہ یہ حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی کے خلاف بہت ساری آوازیں نفرت اٹھنا ہو گئی، شروع ہاں۔ ہو گئی ہیں، کانگریس سے لے کے اور وہاں کے لوگوں کی۔ تو اس لحاظ سے امید یہ ہو گئی ہے کہ جو ایران کہہ رہا ہے اس میں سے کافی باتیں مان لی جائیں گی۔ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ، جس طرح جوہری صاحب فرما رہے ہیں، وہ تلاش کیا جائے گا اور ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے آخری اپنے سوال کے حصے میں بات پوچھی ہے کہ یہ 5 دن کے بعد یہ جو ٹائم دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بعد پاور ہاؤسز پر حملہ، تو ایران تو کہتا ہے کہ آؤ، آپ اگر یہ کرتے ہو تو ہمارے پاس آپ کے جو اس وقت پورے خلیجی ممالک میں 815 کے قریب ڈیسیلینیشن پلانٹ اور پاور ہاؤسز ہیں، اس کو ہم بھی پر ختم کر دیتے ہیں، تو آپ کے بیسز خود بخود گئے، آپ کے لوگ خود بخود گئے، آپ کا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر انٹرسٹ خود صاحب، بخود بالکل گیا۔ اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ مارا نہ جائے، نام نہیں بتاؤں گا، وہ اسرائیل کی طرف میں آ اشارہ رہا ہوں تھا آپ نا، کی بات سے صاحب۔ وہ اسرائیل کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اسرائیل یعنی بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اسرائیل ان کا اتحادی ہے، اور اس اتحادی کے ساتھ امریکہ جنگ میں آیا ہے۔ اور جو زیادہ ماضی کے اندر جتنی بھی سینکشنز لگی ہیں، جو کچھ ہوا ہے ایران کے اوپر، وہ کچھ ایران کا بھی ظاہری بات ہے کہ ممالک کے درمیان جب معاملات ہوتے ہیں بگڑتے ہیں تو اس کی ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے، تو ایک ہسٹری ہے ایران کی اور امریکہ کی۔ لیکن ابھی حالیہ جو زیادہ جو تناؤ بڑھا ہے، یا جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، دوسری جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں مین ریزن تو اسرائیل تھا۔ اور نیتن یاہو آپ کو معلوم ہے کہ وہ خود کو ہیرو کے طور پر ایمرج کرنا چاہ رہا تھا، اس کو اپنا طویل اقتدار جو ہے نا وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک چیز اس نے کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی یعنی جو انتہا پسند موجود ہیں، تو وہ ان کے آگے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے نیتن یاہو بھی، اگر وہ کسی بات پر مینٹلی طور پر اس کو ہو بھی، تو پھر بھی ان کی اتنی طاقت ہے، اتنی پش ہے، وہ چھڑی اتنی سخت ہے کہ وہ جناب اس کو ہانک لیتے ہیں نیتن یاہو کو۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ جیسے وہ ان کے شولڈر ڈاؤنز تھے یا ان کے چہرے کے اوپر ایک افسردگی تھی، تو ان کو ہوپ ہے۔ اب جو اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں ایران کے، ایران کی جانب سے پبلک سٹیٹمنٹس ایسے ہی آتے ہیں، ایون کہ شہادتوں کے بعد بھی وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یا کوئی ایک سائیڈ کے اوپر کہتے ہیں کہ نوٹ کنفرم، بیک ڈور کے اندر، لیکن سارے معاملات بیک ڈور کے اندر دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، میں ریپیٹ دوسری مرتبہ وہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی، یہ تمام کے تمام لوگ انگیج رہے ہیں، اور اس پر خاصی الحمدللہ بڑی پر امید ہیں کہ دنیا میں جو قیام امن آئے گا وہ انشاءاللہ اسلام آباد سے آئے گا۔